وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إذا أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو الحسن العجلي محمد بن مسلم أخبرني إبراهيم بن ميسر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مر بلهب فلم يقف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود أمسى كريما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ مومنوں کی صفت ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. تو پہلا قول یہ ہے کہ مسلمان مومن جو ہیں وہ جھوٹ کی مجلس باطل مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. تو اب لغو مجلسیں جتنے ہیں، گانا ہے، شراب ہے اور گندی محفلیں ہیں، قصہ گوئی ہے، غیبت ہے، سب یہ مجلس زور ہے. تو مومن وہاں نہیں آتے ہیں. اگر کبھی اتفاق سے گزرے تو دامن بچا کے گزر جاتے ہیں. تو اب پہلا قول جو ہے وہ یہی ہے. دوسرا قول تھا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق ایسا ہوا کہ ایسی محفل پہ گزرے لیکن آپ رکے نہیں، چپ کر کے دامن بچا کے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ کریم ہے. کریم مانا اپنے دامن کو بچا کے برائیوں سے گزرنے والا. کرامن سے حضور نے کریم کا لفظ لیا. وحدثنا الحسين بن محمد بن مسلمة النحوي قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني ميسر قال بلغني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مر بلهو مؤردا فلم يقف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريما. ثم تلا ابراہیم بن میسر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اب اس روایت مبارک میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے. کیونکہ بعض مومن بعض اللہ کے بندوں کو ایسی محفلیں بھی پیش آ جاتی ہیں تو اتفاق سے جب آپ آئے تو آپ نے اعراض کیا اور چپ کر کے دامن بچا کے گزر گئے. نہ بیٹھے، نہ توجہ کی، نہ دیکھا، چپ کر کے اعراض سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن مسعود صبح ہو یا شام ہو ہر وقت وہ قریب ہیں. ایسی مجلسوں سے دامن بچا کے گزرنے والے. وقوله تبارک و تعالی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا. وهذه أيضا من صفات المؤمنين. یہ بھی مومنوں کی صفات میں سے ہے. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن جب اللہ کے قرآن سنتے ہیں، جب ان پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے وہ خشیت میں ڈوب جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت ہو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی مومن اندھا بہرا ہو کے نہیں گرتا، بلکہ قرآن سنتا ہے، سمجھتا ہے، تدبر کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ کافر تو ایسے اکٹھے ہو جاتے شور کرنے کے لیے، مومن ایسے نہیں۔ مومن تو جب اللہ کے قرآن سنتے ہیں تو غور کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں بخلاف الکافر، کہ کافر کی حالت یہ ہوتی ہے فإنه إذا سمع کلام اللہ، کہ کافر جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں لا یؤثر فیہ، اس کے اندر قرآن اثر نہیں کرتا، ولا یتغیر عما کان علیہ، نہ قرآن سننے کے بعد وہ اپنا کفر چھوڑتا ہے، نہ فسق و فجور چھوڑتا ہے، بل یبقى مستمر علی کفرہ وطغیانہ وجہلہ وضلالہ، بلکہ کافر اسی طرح اپنے کفر پہ، اپنے شرک پہ، اپنی جہالت پہ، اپنی گمراہی پہ جمع رہتا ہے۔ لیکن مومن جب قرآن سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے، مومن جب قرآن سنتا ہے تو قرآن کی طرف پوری توجہ کرتا ہے اور پھر قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ کیسے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کے قرآن کی آیات اترتی ہیں پوچھا جاتا ہے کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مومن ہے جو حکم آیا وہ مانتا گیا، ایمان بڑھتا گیا، ہر حکم پہ ایمان لایا، ہر حکم پہ ایمان لایا، ہر امر پہ ایمان لایا، ہر نہی پہ ایمان لایا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں نفاق ہے اعتقادی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کا کفر اور بڑھ گیا، ان کا انکار جو ہے وہ اور بڑھ گیا، ان کی ضد جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اے بخلاف الکافر اذا سمع آیات اللہ فلا تؤثر فی یستمر علی حالی کأن لم یسمعها اصم اعمی، بلکہ کافروں کا یہ حال ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے تو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، انہوں نے غور ہی نہیں کیا، تو گویا ایسے ہیں جیسے کوئی بہرا اور گنگا گزر جاتا ہے۔ قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی قولوا لم يخروا علیہا صما وعمیانا کنا لم يسمعوا ولم يبصروا ولم يفقهوا شیئا، کافروں کی تو حالت یہ ہے گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ سمجھا ہی نہیں، تو ایسا ہوا نا جیسے اندھا بہرا ہو کہ نہ کچھ سنا ہے نہ اثر ہوا ہے۔ وقال الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم من رجل یقرؤها ویخر علیہا اصم اعمی، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن پہ قرآن اللہ کا پڑھا جاتا ہے لیکن وہ ایسے ہیں جیسے گنگے بہرے، کچھ سنا ہی نہیں لگو، اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ لم يسموا عن الحق ولم يعموا فيه فهم والله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه، اور مومن کی صفت یہ ہے کہ جب قرآن آتا ہے نہ وہ اندھے ہوتے ہیں نہ بہرے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن سے نفع اٹھاتے ہیں جو اللہ کی کلام میں احکام آتے ہیں۔ ایک تو کافر ہے نا سمن بکمن ہو کے گزر جاتا، ایک مومن ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن میں غور کرتا ہے، اللہ کے قرآن پہ عمل کرتا ہے۔
اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال بیات حدثنا سعید بن عاصم قال حدثنا عبداللہ بن حبران قال حدثنا ابن عون قال سألت الشعبي قلت الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا أيسجد معهم قال فترى هذه الآية أنه لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر أمر السجود ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إماد بل يكون على بصيرة من أمره ويقين واضح بين. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی سے پوچھا کہ میں اگر دیکھوں کہ ایک قوم جو ہے سجدے کی حالت میں تو کیا میں بھی سجدے میں مل جاؤں؟ کہا نہیں بالکل. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس بات کا سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ صحو ہے، سجدہ صلات ہے. کیا سجدہ ہے؟ یہ تھوڑا ہے کہ بس وہ سجدے میں پڑے ہیں تو مجھے اللہ اکبر. مومن ایسا نہیں ہوتا، غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کس بات کا سجدہ ہے. اس لیے حضرت شعبی نے فرمایا کہ نہیں لا یسجد معہم، ان کے ساتھ سجدہ نہ کرو. کیوں؟ لأنہ لم یتدبر امر السجود، یہ سمجھا ہی نہیں کہ سجود کس لیے ہے. اور مومن ایسے اندھا نہیں ہوتا بلکہ بصیرت پہ ہوتا ہے، یقین پہ ہوتا ہے. یقین بھی ایسا جو واضح ہے اور بین ہے. بھئی پتہ لگے نماز کا سجدہ ہے، کس بات کا سجدہ ہے، پھر آرام سے ان میں شامل ہو. وقوله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یعنی الذین یسرون اللہ، جو اللہ سے سوال کرتے ہیں ان یخرج من اصلابہم ذریاتہم من یطیعہ ویعبدہ وحدہ لا شریک لہ. اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اصلاب میں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی نسل عطا فرما جو تیری اطاعت کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے، تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے. یا اللہ ہمیں مومنین متقین کی باپ بنا. قال ابن عباس یعنون من یعمل بطاعت اللہ وتقر به اعینہم فی الدنیا والآخرہ. حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا مانا؟ یعنی ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے ایسے اعمال کریں خیر کے، تیری فرما برداری کے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. کیونکہ مومن بندہ جب دیکھتا ہے کہ بیوی نماز میں ہے، بیٹی نماز میں ہے، بچہ نماز میں ہے، کوئی حرم جا رہا ہے، وہ قرآن کھول کے تلاوت کر رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. لیکن جب والدین دیکھتے ہیں کہ بچے ڈش پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، میگزین گندے گندے اکٹھے کر رہے ہیں، تو ادھر جلتے ہیں. اور کیا کر سکتے؟ اللہ سے دعا مانگنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا؟ کیونکہ کسی کے بس میں نہیں ہے دلوں کا پھیرنا. یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں. اولاد کو ابتدائے صغر سے، یعنی جب 4 سال کا بچہ ہو سنبھالو تو پھر نہیں بگڑتا. 4 سال کی عمر سے اس کی ٹریننگ کرو، اس کو مسجد لے جاؤ، قرآن دکھاؤ، ناسات بٹھاؤ، اس کو اچھا کپڑا، دین والا اسلام والا کپڑا پہناؤ. اب جب ہم 4 سال کے بچے بچیوں کو جین پہنا کے اور شرٹ پہنا کے ڈانس سکھاتے ہیں تو بڑے ہو کے کیا کریں گے بھائی؟ بڑے ہو گئے وہ یہی کچھ کریں گے اور کیا کریں گے. اس لیے فرماتی ہیں حضرت ابن عباس کہ وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایسے کام کریں کہ ان کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. قال اکرمہ لم یریدوا بذلک صباحۃ ولا جبالا. حضرت اکرمہ فرماتے
کہ قرۃ اعین، ان کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے بچے خوبصورت ہوں، جمال ہو، نہ معنی ہے کہ تیرے بندے ہوں، تیری اطاعت کرنے والے ہوں۔ اصل جمال جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، اصل کمال جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال سیاہ فام ہیں، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی جب کہتے تو کہتے سیدنا بلال، کہ بلال ہمارا سردار ہے، یعنی اب قریش کے سردار ہیں لیکن بلال کو سیدنا بلال کہہ رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین، انسان کی عزت جو ہے وہ دین سے ہے، انسان کی عزت۔ اچھا ویسے بھی آپ دنیا میں تجربہ کر لیں کہ بعض آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے بندے ہوتے ہیں، بالکل حبشی ہیں، سوڈان سے ہیں، نائجر سے ہیں، بالکل سیاہ فام ہیں، لیکن عبادت کی وجہ سے، اللہ کے ہاں مقبولیت کی وجہ سے ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندہ دل کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھے۔ اور بعد آپ دیکھ لیں کتنا گورے چٹے ایسے ہیں کہ بالکل جناب وہ سفیدی کا رنگ ہی انتہا ہو جائے لیکن چہرے سے لعنت برسے۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک عورت ہے یا مرد ہے، اس کی رات نماز میں گزری، تہجد میں گزری، مصلی پہ گزری، قرآن پڑھتے گزری، صبح کے بعد دیکھیں گے تو اس کے چہرے پہ ایک رونق ہوگی، ایک کشش ہوگی، ایک نظارہ ہوگی، ایک بشارہ ہوگی۔ اور جس بندے کی رات زنا میں، شراب میں گزری، صبح کو دیکھو اس کے چہرے پہ لعنت برسے۔ کہتے ہیں تجربہ کر لو دنیا میں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ صحابہ جو ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، رات کے سجدے، رات کی عبادتوں کی وجہ سے ان کے چہرے پہ ایک نورانیت ہے، چہرے پہ ایک اثر۔ یہ نہیں ہے جو داغ پڑ جاتا ہے، یہ تو آدمی گرمی میں جا کے پتھر پہ رگڑ لے 15-20 منٹ سے داغ پڑ جائے گا، داغ پڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نظارہ ہوتی ہے کہ اللہ والے کے چہرے پہ کشش ہو، کہ جب آپ ان کی صحبت میں جائیں گے آپ کو نور برستا ہوا نظر آئے، معلوم ہوگا کہ اس کے چہرے کے اندر سے ایسے اللہ کی نور نکل رہا۔ کیوں؟ جب دل نور ایمان سے بھرا ہو، جب اندر نور علم بھرا ہو، نور قرآن بھرا ہو، نور ایمان بھرا ہو، تو اس کے اثرات کیسے ظاہر نہیں ہوں؟ اس کے مقابلے پہ آپ جائیں جناب، وہ بھنگی ہے، ملنگ ہے، نشی ہے، چرسی ہے، اس کے چہرے پہ لعنت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں وہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو تیری فرما برداری کرے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَسُئِنَ الْبَصْرِيُّ عَنْ هَٰذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ أَن يَرَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ وَمِنْ أَخِيهِ وَمِنْ حَمِيمِهِ طَاعَةَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ لَا شَيْءَ أَقَرَّ لِعَيْنِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَن يَرَىٰ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ وَلَدٍ أَوْ أَخًا أَوْ حَمِيمًا مُطِيعًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن بندے ہیں ان کو ان کی بیوی، ان کے بھائی، ان کے دوستوں کو دکھاتا ہے کہ وہ اللہ کی طاعت میں مشغول ہے۔ فرمایا لا واللہ لا شیء اقر لعین المسلم، کہ خدا کی قسم مسلمان کی آنکھ کو ٹھنڈا کرنے والی اس سے بڑی چیز کوئی نہیں کہ اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہیں، کہ کبھی نماز میں کھڑے ہیں، کبھی تلاوت میں کھڑے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اولاد عالم ہو جائے، حافظ ہو جائے، قاری ہو جائے تو کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے والدین کا، اور والدین کے دل کو کیسے ٹھنڈک۔ لیکن اگر نعوذ باللہ اولاد فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، شرابی ہو جائے، ماں باپ جلتے مرتے رہتے۔ قال ابن جریج فی قوله هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین قال یعبدونک ویحسنون عبادتک ولا یجرون علینا
الجرائر. وہ دعا مانگتے ہیں اللہ ایسی اولاد دے، ایسی بیوی بچے دے جو تیری عبادت کریں اور تیری عبادت کو بڑے صحیح طریقے سے ادا کریں، ایسے نہ ہوں جو ہمیں بھی جرائم کی طرف کھینچ ڈالیں، برائی کی طرف کھینچ ڈالیں. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ اب احیاناً بندہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک الرجل علی ید زوجتہ، کبھی بیوی کی طرف سے برباد ہو جاتا ہے، کبھی اولاد کی طرف سے برباد ہو جاتا. خود بڑا اچھا تھا لیکن اولاد جو بگڑی وہ بھی برباد ہو گئی. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم يعني يسألون الله تعالى لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام. انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ان کو اسلام نصیب فرما دے. وقال الامام احمد حدثنا معمر بن بشیر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل النبي قال جلسنا عند المقداد بن الاسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد فاستغضب المقداد فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيرا ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل أن يتمنى محذرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله ثم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوا ولم يصدقوا أولا تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على شر حال بعث عليها نبيا من الأنبياء في فترة جاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده. إن كان الرجل يرى والده وولده وأخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها التي قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے روایت کی ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جلسنا، وہ فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم بیٹھے تھے، فمر به رجل، نے ایک بندہ گزرا، فقال، اس نے کہا طوبى لهاتين العينين اللتين رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا مبارک ہو ان آنکھوں کو جنہوں نے دیکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ہم نے بھی وہ دیکھا ہوتا جو آپ نے دیکھا ہے، ہم بھی حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے جیسے آپ حاضر ہوئے ہیں. تو جب وہ افسوس کر رہا تھا فاستغضب المقداد، حضرت مقداد کو غصہ آ گیا صحابی کو رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ وجال تو عجب، کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ کیا ایسی بات کی اس بیچارے نے، تو اچھی بات کی ہے، پتہ نہیں حضرت مقداد کیوں غصے میں آ گئے. وہ تو کہہ رہے بھی وہ آنکھیں خوش نصیب ہیں جن نے حضور کو دیکھا، کاش ہم بھی دیکھتے. تو یہ کون سے غصے کرنے والی بات تھی؟ لیکن حضرت مقداد جو ہیں کہ وہ غصے میں آ گئے. اس کے بعد حضرت مقداد متوجہ ہوئے
آپ نے فرمایا ما يحمل الرجل ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا بندوں کو اس وقت کی بات کرتے ہیں جو وقت گزر گیا جس میں یہ حاضر نہیں تھے، اس کی کیوں تمنا کرتے ہو؟ کیا پتا اگر وہ وقت تمہیں ملتا حضور کو تم دیکھ کے کافر ہو جاتے پھر کیا ہوتا؟ تو تم ہلاک و برباد ہو جاتے. جو وقت اللہ نے نہیں دیا نہیں دیا، جن کو نصیب ہو گیا ہو گیا. تو ایسے منظر کی کیوں بات کرتے ہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں کہ اگر وہ نصیب ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو لا یدری لو شہدہ، نہیں جانتا کہ اگر اس وقت حاضر ہوتا کیف یکون فی، اس کی کیا حالت ہوتی. واللہ لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم، حضرت مقداد نے فرمایا خدا کی قسم ہے کتنی لوگ ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، حضور کی زیارت کی لیکن اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ زیارت کرنے کے باوجود ایمان نہیں لے آئے، حضور کی زیارت کرنے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، قرآن سننے کے بعد قرآن پہ عمل نہیں کیا، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ لم یجیبوا ولم یصدقوا، انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی نہ حضور کی تصدیق کی. ابلا تحمدون اللہ، کیا تم اس بات کا شکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں ان ماؤں سے پیدا کیا جو ایمان والی ہیں، جو اللہ کو ماننے والی ہیں، اللہ کی تصدیق کرنے والی، اللہ کے پیغمبر کو ماننے والی. اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں امتحان سے بچا لیا ہے کہ ماں بھی مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان. شکر کرو بس، الحمدللہ یہی نعمت کافی ہے. اب ہر آدمی تمنا کرے کہ میں صحابی بن جاتے، کیسے ہو سکتا؟ اس کے بعد میں لقد بعث اللہ النبی، اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کے بھیجا اس وقت قوم بڑے برے حال میں تھی. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور سے پہلے کھلی گمراہی میں لوگ پڑے ہوئے تھے، زمانے جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ عبادت الاوثان، یہ بتوں کا پوجا کرنا یہی سب سے بڑا دین ہے، یہی بہتر راستہ ہے. فجاء بفرقان، آئے محمد مصطفیٰ اللہ کا قرآن لے کر، فرق به بین الحق والباطل، حق اور باطل کو جدا کر دیا. فرق بین الوالد وولدہ، والد اور ولد جدا ہو گئے کہ باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے. ان کا الرجل یرا والدہ وولدہ واخا، اور بندہ دیکھتا کہ دیکھو میرا بیٹا کافر ہے بھائی کافر ہے، وہ جہنم میں جائیں گے تو کیسے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی؟ جب آدمی کو پتہ لگے کہ میری بیوی تو جہنم میں جائے گی، میرا باپ جہنم میں جائے گا، میرا بھائی جہنم میں جائے گا، تو آدمی تو جلتا رہتا ہے. خدا وقت فتح اللہ قفل قلبہ للایمان یعلم انہ ان حلق دخل النار، اللہ پاک نے اس کے دل کا تالا کھول دیا، اس نے جان لیا کہ اگر ایمان نہ لایا یہ بھی جہنم میں جائے گا. فلا تقر عینہ وہو یعلم، اس بندے کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی جو جانتا ہو کہ میرا پیارا دوست جو ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں کو، نسلوں کی نسلوں کو، خاندانوں کو، خاندانوں کے خاندانوں کو، سب کو اللہ ایمان کی دولت سے اللہ پاک اپنے پاک نبی کی محبت سے نوازے. اس لیے فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، وهذا اسناد صحیح ولم یخرجوه. اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے لیکن اصحاب سیاستہ نے نہیں نکالا ہے. لیکن یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وہ حدیث بخاری میں ہو، مسلم میں ہو، سیاستہ میں ہو، اور کبھی حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن کتابوں میں نہیں ہوتی. تو یہ اصل بات تو دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کی سند کیسے ہے، کیا اس کی سند میں روایتاً یا درایتاً کسی قسم کا کوئی کمزوری تو نہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، کیا بنا اللہ ان کو متقی بنا. جب یہ متقی ہوں گے ہم ان کے باپ ہوں گے تو ہم ان کے سردار ہو جائیں گے. یہ تھوڑا ہے کہ وہ کوئی بڑائی کر رہا ہے،
وہ تو ان کے تقوی کی دعا مانگ رہا ہے. قال ابن عباس صدی وقتادہ والربیع ابن انس ائمۃ یقتدی بنا فی الخیر، ایسے ایسے وہ مقتدا بنے جو خیر کے مقتدا ہوں. وقال غیرہم ہداۃ مہتدین دعاۃ الی الخیر، خود بھی ہدایت پہ ہوں، ہدایت کرنے والے ہوں، بھلائی کی طرف بلانے والے. وارجو ان تکون عبادۃ متصلۃ بعبادۃ اولادہم وذریاتہم وان یکون متعدیا لا غیرہم بالنفع. ان کی عبادت جو ہے پھر ان کے بعد اب بندہ مر گیا، پھر اولاد بھی عالم عابد ہے، اولاد کی اولاد بھی عالم عابد ہے، تو گویا ان کی ہدایت جو ہے اس تک محدود نہ رہی بلکہ متعدی ہو کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے. وذالک اکثر ثوابا وثوابا، یہ بندہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے. یہ آدمی نے 100 سال زندگی گزاری، مر گیا پیچھے اولاد بھی ماشاءاللہ عالم ہے، اولاد بھی عابد ہے، اولاد بھی زاہد ہے، تو مانا سلسلہ چل رہا ہے نا کہ قیامت تک جا رہا ہے. ولہذا ثبت فی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. میرے پاک نبی نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. ولد صالح یدعو له، کہ اچھی اولاد چھوڑ گیا، پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرت کی باتیں کر رہے ہیں، تو والدین کا بھلا ہو گیا. او علم ينتفع به،
لوگوں کو علم پڑھا گیا، اس کے بعد شاگرد آگے پڑھا رہے، کتابیں آ رہی ہیں، علم تقسیم ہو رہا ہے، تو جب تک علم جاری رہے گا اس کو ثواب ملے گا۔ او صدقۃ جاریۃ، یا کوئی ایسا صدقہ بنا گیا، کیا بنا، رباط بنا گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، یتیم خانہ بنا گیا، کسی جگہ پہ پانی کا سلسلہ بنا گیا، تو جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ آدمی کوشش کرے، دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ اب دیکھو نا کہ اولاد کو عالم بنانا ہمارے بس میں نہیں، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جس کو دولت دی ہے صدقہ جاریہ بنانا کیا مشکل ہے؟ ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی جگہ جہاں مسجد نہ ہو مسجد بنا دیں، جہاں مدرسہ نہ ہو مدرسہ بنا دیں۔ مدرسہ موجود ہے لیکن طالبوں کو پورا نہیں ہوتا، 2 کمرے 4 کمرے ایک ایک کر کے ایک ایک کمرہ بنا دیں۔ میرے خیال میں ہر مزدور جو رہتا ہے نا سعودی عرب میں، وہ اگر چاہے کہ ہر سال میں دین کے مدرسے میں 1 کمرہ بناؤں گا تو 10 سال میں 10 کمرے بن جائیں گے، اور 1 کمرے میں کتنے پیسے لگیں گے؟ 40-50 ہزار روپے۔ 40-50 ہزار مانا گیا 2-3 ہزار ریال۔ تو اگر وہ اتنا یعنی 100 ریال 200 ریال بھی مہینے کے بچا لیں اور اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، صدقہ جاریہ کر گیا، بادشاہ، تو یہی چیزیں کام آئیں گی۔ ورنہ اولاد تمہاری چاہے آکسفورڈ سے فارغ ہو جائے، ہارورڈ سے فارغ ہو جائے، پی ایچ ڈی کر جائے، وہ جناب دنیا کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لے، انشاءاللہ مرنے کے بعد ٹاٹا کر کے سلام علیکم۔ اس کو آتا ہی ٹاٹا ہے تو کرے کیا؟ یا اولڈ ہوم میں باپ پڑا ہوگا اور ٹیلی فون کر دے گا کہ میرے باپ کو دفن کرا دو، بل مجھے بھیج دینا، میں پیمنٹ کر دوں۔ یہ بھی شریف اولاد کرتی ہے، ورنہ مرنے کے بعد کمیٹی دفن کرتی ہے ماں باپ۔ بلدیہ والے آتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، کفن بھی دے دیتے ہیں، قبر آگے تیار ہے، پکڑا بس ڈالا، السلام علیکم فی امان انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جن کی اولادیں عالم ہیں کہ والدین چلے گئے لیکن وہ بیٹھے علم پھیلا رہے، دیکھو نا کہ ایمان سے کہیں کہ آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ امام مسلم، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام یوسف، محمد بن حسن شیبانی، یہ بڑے لوگ جو گزرے ہم نے دیکھے بھی نہیں، پتہ ہی نہیں کس قوم سے تھے، کس علاقے سے تھے، کس گھر میں رہتے تھے، کہاں پیدا ہوئے، لیکن ایک دن میں کروڑوں بندے کہتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ٹھیک ہے اگر 10,000 آدمی کوئی زبان سے بکواس کرتا ہوگا کرتا رہے، لیکن کروڑوں آدمی تو رحمتیں بھیجیں گے۔ اگر دنیا میں کوئی 1% صحابہ کو برا کہتا رہے لیکن 99% رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے، اگر 1% اہل بیت رسول کا گستاخ بن جائے لیکن 99% سے ان پہ رحمتیں بھیج رہا ہے، ان کے لیے رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ اصل کام ہے کرنے والے کہ کر جاؤ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، اور اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے تھے، تو جب بیمار تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت میرے اللہ کے بندے، میں تو بڑا مطمئن ہوں، یہ سارے اللہ کے بندے جن کو الحمدللہ میں نے پڑھایا ہے، میں نے علم دیا ہے، میں نے ان کو ریاضت دیا، مجھے کیا غم ہے؟ کون کہتا ہے کہ مظہر مر گیا؟ مظہر تو اس گھر سے دوسرے گھر گیا، اور غم کون کہتا ہے کہ میں مر گیا؟ میرے مرنے کے بعد یہ سارے میرے شاگرد زندہ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کیسے مر گیا؟ مر تو وہ گئے جن کو پیچھے کوئی رحمت اللہ کہنے والا ہی نہیں ہے، وہ مر گئے جن کے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، دعا مانگنے والا بھی کوئی نہیں، نام لینے والا بھی کوئی نہیں، جن کے لیے ہر وقت لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ رحمت فرما، اللہ ان پہ راضی ہو جا، اللہ ان کی محنتیں قبول فرما۔ وہ گزرتے ہیں، وہ جگہ دیکھتے ہیں، وہ یاد آتا ہے کہ یار کیا الحمدللہ بڑے دین کا کام ہوا، اللہ رحمت فرما۔ تو یہ لوگ تو ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں، یہ تھوڑا مر جاتے ہیں۔ امام بخاری دیکھیں، ایک کوئی مدرسہ ہو جہاں جاؤ بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے، مسلم شریف پڑھائی
پڑھائی جا رہی ہے، ترمذی پڑھائی جا رہی ہے، نسائی ابن ماجہ سنن نبی داؤد پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر ابن کثیر پڑھائی، ابن کثیر کیسے تو کروڑوں رحمتیں اس میں نازل ہو رہی۔ تو اصل کرنے کے کام یہ ہے میرے بھائی، اللہ توفیق دے، اللہ ہمت دے۔ یہ نہ سوچو کہ یار میرے پاس تو 100 ریال ہے، میں 100 ریال سے کیا کروں گا۔ 100 ریال بھی بڑی بات ہے، جب خلوص سے آدمی اخلاص سے اللہ کے کام میں بنیاد رکھ دیتا ہے نا، پھر پورا اللہ کرتے ہیں۔ تمہارے ذمہ ہے، ہمت کرو بس ایک دفعہ اللہ کے کام میں ارادہ کر لو، ہمت کر لو، ایک دفعہ اینٹ رکھ دو، دوسری اینٹ رکھنے والا اللہ بھیج دے گا۔ ابھی ہمارے اپنے بزرگ ہیں، مہربان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تو انہوں نے پروگرام بنایا مسجد بنانے کا۔ بس ان کا دل میں خواہش تھی، شوق تھا، محبت اللہ کے گھر سے کہ ایسی مسجد بنے، ایسی مسجد بنے، ایسی مسجد بنے کہ ایک قیامت تک کے لیے نمونہ ہو۔ تو ابھی تشریف لائے تھے، ابھی عمرے سے گئے حضرت مفتی صاحب، تو فرما رہے تھے کہ الحمدللہ اس وقت تک مسجد پہ 15 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے، لیکن ابھی تو مکمل نہیں ہوئی۔ اب 15 کروڑ روپیہ ایک فقیر کے گھر میں ہوتا ہے؟ اللہ پاک بھیج رہا ہے، کام ہے، چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا بڑے سے بڑے آدمی کے گھر میں بھی الحمدللہ 5 میٹر کا سنگ مرمر کا خالص پتھر نہیں لگا ہوگا جو ہم نے مسلوں میں لگایا ہے، کہ چھوٹا نہ ہو کہ آدمی سجدہ کرے اور اگلے کی چادر لگے تو اس کی ٹوپی اتر جائے، نہیں، فاصلہ بڑا صحیح ہو تاکہ نماز صحیح انداز میں کھڑے ہو کے پڑھی جا سکے۔ صرف جو حال ہے بغیر بیم کے اور بغیر کسی ستون کے، اور اس میں 3000 آدمی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کام ہوتا ہے میرا بھائی، اللہ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نیت کر لو۔ تمہارے پاس طاقت ہے، ایک نلکا لگوا لو، لوگ وضو کرتے رہیں گے، بس تم نل لگا دو۔ ضروری ہے کہ تم 15 کروڑ والی مسجد بناؤ، تم 1500 والی بنا دو۔ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، مصلی لے کے مسجد میں ڈال دو، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، صاف جگہ پہ دعا کریں۔ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم یہ کر سکتے ہو یار مسجد تو ہے، یہاں استنجا نہیں ہے، وضو خانہ نہیں ہے، لوگ بیچارے آگے کھڑے رہتے ہیں، اور کیا کریں گے وہاں؟ 1-2 دیواریں کھڑی کر کے 1 میٹر 2 میٹر کی وہاں 2 پتھر لگا دو، لوٹا رکھوا دو، سلام علیکم۔ جتنے بندے آگے استنجا کریں گے، وضو کریں گے، قیامت تک تیرا اجر جاری۔ اس میں کون سا تیرا لاکھوں روپے لگ جائیں گے؟ بس بات ہے ہمت کی، نیت کر لو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور نہ کرو تو اللہ کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے صاحبان جو ہیں وہ حج پہ بھی آتے ہیں، عمرے پہ بھی آتے ہیں، لیکن ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بہرحال دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ بھی بیچارے غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کے دماغوں میں ہوتا ہے کہ یہاں مکے مدینے کے امام وہابی ہیں، یہ حضور کو نہیں مانتے۔ حضور کو نہیں مانتے تو نماز کس کی پڑھا رہے ہیں؟ یہ نماز کس پہ فرض ہوئی؟ نہیں، نماز کی فرضیت کس پہ ہوئی ہے؟ 5 نمازیں کون لے کے معراج کی رات آئے ہیں؟ تو حضور کو تو مانتے نہیں، تو نمازیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بس ان کے دماغوں میں لوگوں نے بھر دیا ہے بغض۔ اللہ پاک ان کو ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ پاک ان کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بیچارے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کہتے جی کہ ہم 2 بھائی ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں، اپنی اپنی بیویوں کو حج پہ منگوانا چاہتے ہیں، تو کیا وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہے نا جی کہ 4 گھنٹے جہاز میں بیٹھ جائیں گی، آگے ہم اتار لیں گے، ادھر سے وہ چڑھا دیں گے، یہ باتیں ہیں، بہانے ہیں۔ شریعت میں منع ہے، وہ اپنے گھر سے نکل ہی نہیں سکتی جب تک محرم نہ ہو۔ تم ایسا کرو کہ دونوں آدمی مل کے کوشش کرو ان کے کسی محرم کو پیسے دے دو، وہ بھی ساتھ آ جائے۔
تاکہ اس کا بھی حج ہو جائے گا، اس کے حج کا بھی تمہیں فائدہ ہوگا، اور تمہاری بیویاں بھی حج کر لیں گی، اور شریعت کے مطابق حج ہو جائے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر آ گئی حج تو ہو جائے گا لیکن شریعت کے خلاف۔ بہرحال آپ نے اپنی والدہ کو عمرہ کرانا ہے، آپ کی والدہ بوڑھی ہے اگر، تو وہ عورتوں کے ساتھ یا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی والدہ جوان ہے تو پھر بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ بات یہی ہے کہ اسلام تمہاری عزت بچانا چاہتا ہے، تمہاری عزت کا محافظ ہے کہ تمہاری عزت محفوظ رہے، اور عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈالنے کے لیے، اس لیے اسلام نے پابندی لگا دی کہ محرم ہے سفر کرو، محرم نہیں ہے گھر سے نکلو ہی نہیں، نہ نکلو گی تو نہ خطرہ پڑے گا۔ جب آدمی گھر سے نکل جائے آگے تو جنگل میں بھیڑیے کھڑے ہیں۔ اگر حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہنے لیکن تھوڑی دیر کے لیے تو صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ 6 مسکینوں کو تم نے کھانا کھلایا انشاءاللہ کافی ہے، لیکن پہنا نہ کرو، تھوڑی دیر ہو یا زیادہ دیر ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی نابالغ بچی کا نکاح اس کے والد نے یا دادا نے ولی بن کے کر دیا، وہ بچی ابھی چھوٹی تھی، تو جب بچی بالغ ہو جائے تو نکاح کا انکار کر سکتی ہے، لیکن فقہا نے شرط لکھی ہے کہ بالغ ہونے کا معنی یہ ہے کہ مثلا حیض آ گیا تو اسی وقت انکار کرے، یہ نہیں کہ 2-4 مہینے کے بعد کرے پھر انکار نہیں، پھر نکاح پکا ہو گیا۔ اگر بلوغ کے بعد فوراً انکار کر دے تو پھر وہ نکاح کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی انکار ایسے نہیں ہوگا کہ اس نے کہہ دیا اچھا مجھے قبول نہیں، باقاعدہ اگر شرعی محکمہ ہے، عدالت ہے، جا کے درخواست دے گی، قاضی حالات دیکھ کے بیان لے کے ریکارڈ دیکھ کے فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں اسلام کا قانونی نہیں ہے تو وہاں آپ ایسا کریں کہ کسی بڑے عالم کو اور اپنے 2 بزرگوں کو کمیٹی بنا لیں، ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ میرا بھائی بات یاد رکھو کہ ائمہ 4 جو ہیں، 4 امام برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تمام محدثین برحق ہیں، تمام مجتہدین برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ باقی رہ گئی ایک امام کی بات، ایک اصولی بات ہے کہ جب بندے کے پاس علم نہیں ہے تو ایک عالم سے مسئلہ پوچھے گا، اب یہ تو نہیں کرے گا نا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یا یہ نہیں کرے گا کہ بھئی کس عالم کے مسئلے میں رعایت مل رہی ہے۔ اگر تمہارا اتنا بڑا علم ہے کہ 4 ائمہ کی فقہ پہ تمہاری نظر ہے، پھر تمہیں کسی ایک کی تقلید کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو تم خود عمل کرو، تمہیں تو کسی امام کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تمہیں ضرورت ہے فاسألوا اہل الذکر، تو اب جب مسئلہ پوچھو گے تو ایک سے پوچھو گے، یہ تو نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، مسئلہ تو نہیں بنا رہے، تماشا بنا رہے ہو۔ لازم بات ہے کہ ایک کے کہنے پہ چلنا ہوگا۔ ہاں اگر اللہ نے تمہیں اتنا علم دیا ہے کہ تمام ائمہ 4 کی فقہ پہ تمہاری نظر ہے، تمام ائمہ کے ادلہ پہ تمہاری نظر ہے، تمہیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے میرے جیسے لوگوں کو جو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر کسی کی گاڑی کے نیچے بلی آ کے مر جائے، اس کا ارادہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی نے حدود حرم میں پرندے پالے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے حقوق کا خیال رکھے، وقت پہ کھلائے، وقت پہ پلائے، ان کی ہر لحاظ سے جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں۔ جیسے لوگ مرغیاں گھر میں رکھتے ہیں،
انڈوں کے لیے اور چیزیں کبوتر رکھ لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ چھوٹی عمر میں بچہ اور بچی کا نکاح ہو گیا تھا، اب دونوں بالغ ہیں لیکن نبھنے کی امید نہیں، بالغ ہے تو خاوند طلاق دے دے، وہ اور بیوی شادی کرے، لڑکی آزاد ہو کے اور شادی کرے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں حج بدل کا پیسہ لیتے ہیں اور پھر وہ حج بدل کرا دیتے ہیں، لیکن کسی کو آدھے پیسے دے دیتے، آدھے خود رکھ لیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، خود نہیں رکھنے چاہیے۔ حج بدل والے نے دیا ہے، اس کا حق ہے جو حج کر رہا، اسی کو پیسے دے دیں اور وہ حج کرے۔ اس کے پیسوں سے خود رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ داڑھی جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اس کا رکھنا جو ہے واجب ہے، اور داڑھی کے منڈانے والا جو ہے فاسق و فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، چہرہ محمد مصطفیٰ اور جمال محمد مصطفیٰ کا مخالف ہے۔ بہرحال آدمی توبہ کرے اور ایک مشت داڑھی رکھنا جو ہے وہ کم از کم ایک مشت داڑھی رکھی جائے۔ حضور کے زمانے میں ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد کوئی کافر ایسے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی، اللہ کو پتا، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں کافروں کو کیا کرنا ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی داڑھی تھی کہ نہیں۔ تم نے کافروں کی شکل بنانی ہے یا محمد مصطفیٰ کی بنانی ہے؟ ہاں جی، نہیں، تمہاری مرضی ہے۔ قیامت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ اٹھو یا مائیکل جیکسن کے ساتھ اٹھو، تمہاری مرضی ہے۔ جس کی شکل بناؤ گے اللہ اسی کے ساتھ اٹھائے گے نا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جس کی شکل بناؤ گے قیامت میں اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تمہاری مرضی ہے جناب۔ کہتے ہیں کہ جی جب مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرہ ہوا تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی قلم خود بخود اٹھی ہے، تو کوئی واقعہ نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے، اولیاء اللہ میں تھے، اور اتنا بڑا آدمی تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا بندہ بھی ان کا مرید ہوا۔ باقی یہ قلم خود اٹھی یا نہ اٹھی ہے تو لوگوں نے بنا رکھے ہیں کسے۔ اگر ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد جو دیت ملی ہے تو اس کی بیوی بچے ہیں ان کو ملے گی، وارث موجود ہیں ان کے۔ آپ کے درس میں بیٹھنے والا ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس کو کمر کے درد کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائی جب بڑھاپا آئے گا تو یہ چیزیں تو آتی ہیں نا ساتھ، یہ تو لوازم ہے نا۔ جوں جوں بڑھاپا آئے گا، ضعف آئے گا، کبھی ٹانگیں جواب دے گئی، کبھی کمر جواب دے گئی، کبھی گھٹنے جواب دے گئے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، یہ قاعدہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے ہمیں کمزور پانی سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اس کے بعد پھر ہمیں ایک طاقتور جوان بنایا، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبہ، پھر اس جوانی اور قوت کے بعد ہمیں بڑھاپے میں کمزور کر دیا۔ تو یہ نظام عالم ہے کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو یہ تو بوا ہوگا نا، کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں ہے۔ اور علاج بھی یہی ہے کہ بیڈ ریسٹ کرے، یعنی سوئے اور سخت پھٹے پہ سوئے، بستر شستر پہ، نرم بستروں پہ نہ سوئیں، اور سخت بستر جو ہے اس پہ آرام کریں۔ اور زنجبیل جو ہے نا جی، جسے عربی میں زنجبیل کہتے ہیں اور سنڈ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں ادرک بھی کہتے ہیں، تو اس کو تھوڑا تھوڑا چائے میں ڈال کے پیا کریں،
انشاءاللہ باقی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کبھی پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، وہ بتا دیتے ہیں نا ہم طبیب ہیں نہ حکیم ہیں. مجھے طبیب سمجھ کے دوا نہ کرنا. ہاں یہ نہ سمجھ لینا مولوی صاحب شاید کوئی طبیب ہے. یہ پڑھا لکھی بات ہوتی ہے. کبھی رسالہ پڑھا، اخبار پڑھی، کسی کالم میں ذکر آ گیا تو ہم نے سنا دیا، شاید کسی کا بھلا ہو جائے. ورنہ نہ ہم طبیب ہیں اور نہ ہم حکیم ہیں، کیونکہ بغیر علم کے طبابت کرنا حضور نے منع فرمایا. فرمایا جس کو علم نہ ہو اور لوگوں کا علاج کرے وہ بندہ مر جائے تو قیامت میں قتل اسی پہ ہوگا. شاہ نواز نام غلط ہے. کون سے شاہ نے تمہیں نوازا ہے؟ کوئی نام تو لو نا. شاہ تو زندگی میں کروڑوں پیدا ہوئے. وہ ایک ہمارے ہوتے تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ خود سید ہیں، بہت ماشاءاللہ بڑے عابد زاہد خطیب آدمی ہیں. تو میں ہمیشہ محبت ہے ہماری آپس میں، تو میں کہتا ہوں یار بھی تم آگے چلو یار، تم سید ہو. تم کہنے لگا حضرت سید آگے بھی ہو تو عذاب خدا اور پیچھے بھی ہو تو قہر خدا. سید سید ہوتی بلا ہے. کہتے کسی کی مانتے تو ہمارے سید جا کے کربلا میں شہید ہو جاتے. ضدی لوگ ہوتے ہیں، مانتے نہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے. اور میں نے کہا یار تم تو خود سید ہو. کہتے اسی لیے تو تجربہ ہے نا مجھے کہ ہم کسی کی مانتے نہیں. وہ دماغ میں سید ہونے کی بات کھڑی ہوئی ہے نا کہ میں سید ہوں. تو انہوں نے کہا اسی لیے تو حضرت حسین بچوں کو لے کے اکیلے کربلا چل گیا. سارے مدینے والے نے روکا، کسی کی سنی ہی نہیں بات. میں نے کہا بس جانا ہے. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا. انہوں نے جانا تھا، تقدیر کا فیصلہ تھا، میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا خواب تھا. وہ کیسے رکتے؟ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ جنہوں نے واپس جانا ہو میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ. میں نے تو شہید ہونا ہے. مجھے تو اس جگہ کی سرخ زمین میرے مدنی پاک میرے نانے کو دکھائی گئی، اور انہوں نے میں جب چھوٹا بچہ تھا بتا دیا تھا. انہوں نے تو جانا تھا میرا بھائی. کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، لاکھ دفعہ پڑھیں یار. جو کلمہ پڑھے اس کو بھی روکتے ہو، گانا گائے اس کو بھی روکتے ہو. کریں کیا؟ پڑھنے دو، کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضور کریم نے ایک بار جہاد کے لیے یمن سے فوج منگوائی تھی. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مکے والے بے وفا تھے. پھر یہ سارے وفادار ابو بکر عمر عثمان علی کون تھے؟ مکے والے تو تھے. اگر مکے والے بے وفا ہیں تو خلیفے کیسے بن گئے؟ سب سے بڑے با وفا تو مکے والے تھے کہ جنہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اولاد چھوڑی، مال چھوڑا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. داڑھی کی مختلف سائز جو ہے نا جی، ہمیں نقوے کی سائز نہیں دیکھنی، ہمیں دیکھنا ہے فرمان محمد مصطفیٰ. حضور کی داڑھی سینے مبارک بتاتی تھی، اس لیے فقہا نے ایک مشت لکھا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام. اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي انت شافی لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ بغیر حساب کے جنت نصیب فرما. یا الہ العالمین رحمت دو عالم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما. اولیاء اور علماء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ فقہاء و قراء کی محبت نصیب فرما. یا اللہ دین والوں کا ادب نصیب فرما. یا اللہ بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما.
قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جنہوں نے رحمت دو عالم کی گستاخی کی ان کا اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ مسلمانوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اپنے نام لیواؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اپنے حبیب کے شان کو ایک دفعہ پھر بلند فرما دے، یا الہ العالمین ان کی عظمت کا پورے عالم میں سکہ بٹھا دے، یا اللہ پورے جہان میں پرچم محمد مصطفیٰ کو بلند فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔